توجہ جوان بزرگ عالم غیر عالم پڑھا لکھا جاہل جو بھی بیٹھا ہے اور دل میں اپنی امی کی محبت رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری ماں نے میری اچھی پرورش کی ہے، جو بھی ماں سے محبت رکھتا ہے میں عنوان بتاؤں گا وہ خوش ہو کے ضرور سبحان اللہ کہے گا، اور جو سبحان اللہ نہیں کہے گا مجھے شک پڑ جائے گا کہ شاید یہ اپنی ماں سے خوش نہیں ہے۔ آج میں آپ کو کیا سنانے والا ہوں وہ عنوان ہے میری اور آپ کی ماں، بلکہ پورے محبوب کے مومن امتیوں کی ماں۔ وہ کون ہے؟ حرم محترم سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میرا دل کرتا ہے عائشہ صدیقہ اپنی امی کی شان سن کے بچے خوش ہو جاتے ہیں، اور جو باغی اور نالائق ہوتے ہیں نا وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ یہ اسٹیج پہ میرے علماء بیٹھے ہیں، ان سے آپ حضرات نے امی عائشہ کی سیرت سنی ہوگی، میں بھی آپ کو امی عائشہ کی سیرت سناتا ہوں۔ بس میری گفتگو ابھی شروع ہے، آپ حضرات بھی لائن پہ آ جائیں، میں بھی لائن پہ آ گیا۔ گفتگو شروع ہے، موضوع شروع ہے، توجہ پوری ہو بات سمجھ آئے گی۔ بات کیا ہے جناب من؟ دنیا کائنات کا اصول ہے کہ آپ اپنے رشتہ داریاں خود بناتے ہیں، میں اپنے رشتہ داریاں خود بناتا ہوں، لوگ اپنی رشتہ داریاں خود بناتے ہیں۔ دنیا کائنات کے وڈیرے سردار نواب وزیر مشیر ہر ایک آدمی اپنے تعلق اپنے رشتہ داریاں اپنے داماد اپنے سسرال خود چنتا ہے، لیکن دنیا کے اندر ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے رشتے بنائے۔ وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے متعلق اللہ کا قرآن بتاتا ہے حضور اٹھتے ہیں تو رب کی مرضی سے، حضور چلتے ہیں تو رب کی مرضی سے، حضور بولتے ہیں تو رب کی مرضی سے، حضور اگر تبلیغ کرتے ہیں تو رب کی مرضی سے، حضور فرش پہ رہتے ہیں تو رب کی مرضی سے، حضور اگر عرش پہ جاتے ہیں تو رب کی مرضی سے۔ ہاں اگر حضور شادیاں کرتے ہیں تو رب کی مرضی سے، حضور اگر شادیاں دیتے ہیں تو رب کی مرضی سے۔ یہ میری بات نہیں، آئیں ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، محبت سے سبحان اللہ سنائے میں قرآن کو۔ بھائی یہ جو بکھرے بیٹھے ہو آپ بھی کچھ ہوشیار ہو گئے، لیکن راجن پوری آپ سے زیادہ ہوشیار ہے۔ آپ نے سمجھا کہ یہ قریب والے بولیں گے ہم پیچھے والے نہیں بولیں گے۔ میں کہتا ہوں بھائی صرف رحمت کا مستحق ان کو نہ بناؤ، آپ بھی اپنی تھوڑی سی زبان کو ہلاؤ اور محبت سے کہو سبحان اللہ۔ ابھی تک بھی کچھ خاموش ہیں، سبحان اللہ تو نہیں کہتے، بس یوں کرتے ہیں۔ یہ اشارہ کی چھوٹی سی زبان نہیں ہلتی اور اتنا بڑا سر ہلاتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ ایسا سر نہ ہلاؤ بھائی، چھوٹی سی زبان کو ہلاؤ، اس کو تھوڑی تکلیف دو، اللہ کی تعریف بیان کرو۔ عرش پہ خدا راضی ہوگا، فرش پہ مصطفیٰ راضی ہوگا، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ کسی کا ایمان تازہ ہو، اگر دل میں جذبہ پیدا ہو تو آہستہ نہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ عرش سے آواز آ رہی ہے، او دنیا کائنات والا
شاید کہ تم بعد میں میرے محبوب کے صحابہ پہ اعتراض کرو، یا تم میرے محبوب کی گھر والیوں پہ اعتراض کرو، میں عرش والا خدا فیصلہ کر رہا ہوں کہ میرے محبوب نے اگر شادیاں کی ہیں وہ بھی مجھے اللہ کی مرضی کے ساتھ، اگر میرے محبوب نے یار بنائے ہیں تو اللہ کی مرضی کے ساتھ، میرے محبوب نے اگر اپنے دوست بنائے ہیں اللہ کی مرضی کے ساتھ، ہاں یہ عقیدہ اور ایمان لے کے جاؤ، دنیا کائنات کے اندر میرے اور آپ کے محبوب کی یہ شان اور مقام ہے۔ حضور نے 11 شادیاں فرمائی، اپنی پسند اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے۔ اسی لیے تو فارسی زبان میں اللہ والے نے کہا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ طرف گئے، کہنے لگے مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تانا گفتے جبرائیل، اور جبرائیل ہرگز نہ گفتے تانا گفتے پروردگار۔ حضور نے جو بھی کام کیا اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ حضور نے امی عائشہ صدیقہ سے شادی فرمائی تو یہ بھی میرے اللہ کی مرضی تھی۔ یہ کون عائشہ صدیقہ، کتنے مقام والی کتنی عزت والی امی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا امی کی خدمت میں آ گئی، کہنے لگی امی جان آپ کی عظمت زیادہ ہے یا میری عظمت زیادہ ہے؟ امی عائشہ صدیقہ نے کہا، او میری بیٹی فاطمہ، جہاں تک یہ بات ہے کہ تو ہے بیٹی رسول اللہ کی اور میں ہوں بیٹی صدیق اکبر کی، میری بیٹی جب تک یہ عالم ہے تو میرے باپ جیسے صدیق اکبر جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں مل جائیں تیرے ابے محمد رسول اللہ کی قدموں کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن میری بیٹی فاطمہ جی امی کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر یہ بات دیکھی جائے کہ تو گھر والی ہے علی کی، میں گھر والی ہوں نبی کی، کل قیامت کا دن آئے گا تو بھی جنت میں جائے گی اور میں بھی جنت میں جاؤں گی، لیکن دنیا کائنات کے مومن دیکھیں گے میری بیٹی فاطمہ تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بیٹی میں مانتی ہوں کہ تیرا ابا بڑی شان والا، میرے ابے کا وہ مقام نہیں، لیکن بیٹی اتنی بات ضرور ہے کہ جب تو جنت کے اندر جائے گی تو تو علی کے محل میں رہے گی اور میں نبی کے محل میں رہوں گی۔ امی عائشہ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کو
یہ بات سمجھا دی بیٹی برحق ہے تیری شان بھی، لیکن میں بھی کم نہیں، تو ہے علی کے ساتھ، میں ہوں نبی کے ساتھ۔ آؤ مسلمانوں، یہ کون امی عائشہ صدیقہ جس کی عظمت اور شان پہ ساری کائنات قربان جائے، وہ دیکھ میرے محبوب امام الانبیاء ایک رات اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کر رہے ہیں۔ ہاں کیا عرض کر رہے ہیں؟ یا ارحم الراحمین، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے کریم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، میں ویسے تو اپنے بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہوں، کبھی بے انصافی نہیں کی ہے، کھانے میں بھی انصاف کرتا ہوں، پہننے میں بھی انصاف کرتا ہوں، پینے میں بھی انصاف کرتا ہوں، شب بیداری میں بھی انصاف کرتا ہوں، لیکن میرا اللہ، میں محمد رو رو کے التجا کرتا ہوں، اللہ میرا یہ جو دل ہے، یہ میرا دل میری عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کہا اللہ میرا دل میری عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے، اللہ قیامت کے دن اس بات پہ میری پکڑ نہ فرمانا، جب بھی میرے محبوب رو پڑے۔ دنیا کائنات کے اصول میں نے دیکھا، جب یار روتا ہے تو یار تسلیاں دلاتے ہیں، بیٹا روتا ہے تو باپ تسلیاں دلاتا ہے، جب بیٹی روتی ہے تو ماں تسلیاں دلاتی ہے، جب شاگرد روتے ہیں استاد تسلیاں دلاتے ہیں، جب قوم روتی ہے سردار تسلیاں دلاتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم، دال بندین کے روشن ضمیروں، تیرے اور میرے محبوب کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، کہ جب میرے اور آپ کے محبوب رو پڑے تو عرش والے خدا نے خود تسلیاں دلائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے اللہ نے فرمایا او میرے محبوب، اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ آپ کا دل عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، فرمایا محبوبہ پوری دنیا کائنات کے لوگوں کے دل اللہ فرماتے ہیں میری مٹھی کے اندر ہے، جسے چاہوں ہدایت دے دوں، جسے چاہوں گمراہ کر دوں، میرے محبوب آپ کا دل بھی میری مٹھی کے اندر ہے۔ اب مجھ رب کا بھی یہی منشا ہے، مجھ رب کی بھی یہی مرضی ہے کہ باقی سارے بیویوں سے آپ کی دلی توجہ عائشہ کی طرف زیادہ ہونی چاہیے۔ حضور کی یہ پریشانی دور ہو گئی اور حضور نے کہا عائشہ جی آقا، فرمایا میں اس بات کو جانتا ہوں، جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تب بھی سمجھ جاتا ہوں۔ عائشہ تو صدیقہ نے عرض کیا آقا وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے خفا ہو جاتی ہے تو تب تو کہتی ہے، قسم اٹھاتی ہے تو یوں کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، رب موسیٰ کی قسم، لیکن جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو پھر تو کہتی ہے رب محمد کی قسم۔ عائشہ تو صدیقہ نے عرض کیا آقا میں
زبان سے آپ کا نام تو اتارتی ہوں لیکن دل سے آپ کو نہیں اتارتی۔ اتنی عائشہ تو صدیقہ کو میرے محبوب سے محبت تھی، اتنی محبت تھی، امی فرماتی ہیں ایک مرتبہ میرے محبوب نے مجھے گھر کے اندر بلایا اور کہا کہ میری عائشہ میرے لیے پانی تو لا۔ میں جلدی سے دوڑ کے خادمہ بن کے پانی لائی، میرے آقا نے نوش فرمایا، نوش فرمانے کے بعد آقا نے فرمایا عائشہ اب تھوڑا سا تو بھی پی لے۔ امی فرماتی ہے میں نے جب پینا شروع کیا تو جب تھوڑا سا پانی بچ گیا آقا نے فرمایا عائشہ اب یہ پانی مجھے دے دے میں پیوں گا۔ امی فرماتی ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آقا میں آپ کے لیے اور پانی بھر کے آتی ہوں، یہ تو میرا جھوٹا ہو گیا، آپ اسے نوش نہ فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا او میری طیبہ طاہرہ حمیرہ عائشہ تو صدیقہ، میں امت کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا بھی مجھ محمد کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ امی عائشہ، عظمت امی عائشہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ بھائی آپ خوش تو ہو رہے ہیں ماں کی شان سن کے؟ جو خوش ہو رہے ہیں وہ ذرا مجھے سبحان اللہ سنائیں۔ ایسے نہیں ذرا مسکرا کے پتہ چلے کہ ماں کی شان سن کے دل ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں جو حلالی ہوتے ہیں نا ماں سے، حافظ شبیر صاحب جو ماں سے محبت رکھتے ہیں نا وہ پھر ماں کی جب شان سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جناب من اگر ہو نا ماں باپ کا نالائق بیٹا تو وہ کہتے ہیں چھوڑو میری ماں کو، چھوڑو میری ماں کی باتیں، وہ تو سادھی سی ہے بس باتیں کرتی رہتی ہے۔ نانا ایسا نہ کرو اے ظالمہ، او ماں باپ کا نہ فرمان ایسا نہ کر، اگر تو نے ماں باپ کا دل دکھایا تجھ سے خدا ناراض۔ وہ دیکھ پنجاب کا شہر ہے، ضلع بکھر ہے، وہاں پہ ایک وقت کا بڑا خطیب ہے جسے دنیا حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ کہتی ہے۔ سبحان اللہ، نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے بھائی، حافظ علی محمد صاحب نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے۔ ماشاءاللہ اپنے اکابرین کے نام بھی یاد رکھا کرو۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا بھائی عطا اللہ شاہ بخاری کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں یہاں پہ نیا آیا ہوں مجھے پتہ نہیں عطا اللہ شاہ۔ تو بھائی اپنے اکابرین کی تاریخ کو یاد رکھو کہ جس اکابر کا تم نام لیتے ہو ان اکابر نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ سبحان اللہ، اپنے اکابر کی تاریخ یاد رکھو۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ ضلع بکھر کی ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں اور ادھر سے ایک نوجوان آیا، قریب آیا، بولتا ہے تو بعض دفعہ اس کے منہ سے کتے کے بھونکنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت اس کے قریب ہوئے، حضرت نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ بولتا ہے تو منہ سے کتے کے بھونکنے کی آواز بعض دفعہ آتی ہے۔ کہنے لگا حضرت جی دنیا کے اندر جا کے مجھ جیسے ماں باپ کے نالائق بے ادب نافرمان بیٹے کا واقعہ سنانا۔ حضرت نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہتا ہے حضرت ایک مرتبہ میں گھر سے باہر گیا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا پھرتا رہا،
مجھے امی کی ابو کی بار بار کال آتی رہی کہ بیٹا جلدی گھر آ جا، رات کا کافی وقت گزر گیا، لیکن میں نے اپنے فضول دوستوں کے ساتھ گپ شپ نہیں چھوڑی، ماں باپ کا کہنا نہیں مانا، میں اپنے یاروں کی باتوں پہ لگا رہا، میں اپنے یاروں کے ساتھ فضول گپ شپ میں بیٹھا رہا۔ جب رات کا آخری وقت آیا، 1-2 بجے کا ٹائم ہوا، میرے دوستوں نے، یاروں نے مجھے کہا کہ یار چل تیرے گھر میں اب کھانا کھانا ہے، ہمیں بھوک لگی ہے۔ کہتا ہے حضرت میں اپنے یاروں کو لے کر چل پڑا اپنے گھر میں، اور گھر پہنچ کر میں نے دروازے پہ دستک دی ہے، آگے سے میری بوڑھی امی آ کے فوراً مجھے سینے سے لگا لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تو جتنا بھی ماں باپ کو ناراض کر کے جائے، نوجوان ہے یا بزرگ ہے یا سفید داڑھی والا ہے، اگر ماں زندہ ہے، جب یہ سفید داڑھی والا یا یہ نوجوان جب ماں کے پاس آتا ہے تو یہ بوڑھی لاچار کمزور ضعیف ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ راجن پوری تو اتنا عرض کرتا ہے، یار کو منانا مشکل ہے، دوست کو منانا مشکل ہے، برادری کو راضی کرنا مشکل ہے، بٹیرے کو راضی کرنا مشکل ہے، استاد کو راضی کرنا مشکل ہے، ہاں پیر کو مرشد کو راضی کرنا مشکل ہے، لیکن اگر ماں تجھ سے ناراض ہو جائے، آ کے ایک مرتبہ کہہ دے امی مجھے معاف کر دے، ماں 70 مرتبہ حاضر ہو کے تجھے سینے سے لگاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا پھر؟ کہتا ہے حضرت میں جب گھر کے اندر پہنچا، میری بوڑھی امی آرام کر رہی تھی، میں نے اپنی امی کو بیدار کیا، میں نے کہا امی جلدی کر میرے لیے بھی اور میرے 5-6 یاروں کے لیے بھی کھانا تیار کرو۔ یہ امی اٹھتی ہے، کہتی ہے بیٹا میں نے تیرے لیے تو کھانا چھپا کے گرم گرم رکھ دیا، اوے ماں کے احسان کو بھول جانے والا کچھ تو خیال کرتا، جب تو چھوٹا سا بچہ تھا تجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، جب تو رو رو کے بچپن میں ذلیل ہو جاتا تھا، تنگ ہوتا تھا، یہ ماں اپنے کام کاج چھوڑ کے تیری نوکرانی بن جایا کرتی تھی۔ تو بوڑھی امی کہنے لگی بیٹا میں نے تیرے لیے تو کھانا چھپا کے بنا کے رکھ دیا، اب 5-6 تیرے یار ہیں، ان کا مجھے پتا تو نہیں تھا، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں، کمزور ہوں لاچار ہوں، پھر بھی تیری نوکری تیرے یاروں کی نوکری کرنے کے لیے تکلیف کرتی ہوں۔ کہتا ہے حضرت جی میری امی اٹھی، بوڑھے ہاتھوں کے ساتھ آٹا گوندنا شروع کیا، آٹا تیار کرنے کے بعد اس کے پیڑے بنا رہی ہے، ادھر سے میرے یار کہتے ہیں وہ یار جلدی کر ہمیں بھوک لگی ہے، جلدی کر ہمیں بھوک لگی ہے، یہ بار بار کہتے ہیں۔ کہتا ہے حضرت میں اپنی امی کے پاس آیا، میں نے کہا امی جلدی کرنا ذرا میرے یاروں کو دیر ہو رہی ہے۔ کہتا ہے حضرت میری امی نے غصے میں آ کے یوں کہہ دیا او میرا بیٹا میں تیری تو نوکر ہوں، میں تیری تو محبت کرنے والی ہوں، لیکن میں تیرے یاروں کی نوکر تو نہیں ہوں، میں تیرے دوستوں کی نوکر تو نہیں ہوں، کوشش تو کر رہی ہوں۔ کہتا ہے حضرت مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو دھکا جو دیا، چلتے ہوئے تنور کے اوپر میری ماں جا گری، ادھر سے میری ماں نے مجھے بد دعا کا جملہ کہا۔ کہتا ہے حضرت میری بوڑھی
رہا، او میرا نالائق بیٹا، جو تو مجھے آج آگ کے اوپر دھکے دے رہا ہے، تو مجھے کتیا کہہ رہا ہے، شالا تو بھی جل جل کے بھونک بھونک کے مرے۔ کہتا ہے حضرت بس وہی دیر گزری، میں نے دیکھا میرا آدھا جسم جل چکا تھا، میں جو بولنے لگا تو کتے کی بھونکنے کی آواز میرے منہ سے آنے لگی۔ او ماں باپ کا نافرمان، ماں سے کبھی بد دعا نہ لینا، ماں کی بد دعا خدا کے آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ ماں کا فرما بردار بن جا، ماں کا خدمت گزار بن جا۔ ایک بات اور، باپ کا بھی فرما بردار بن جا، باپ کا بھی خدمت گزار بن جا۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا قیامت کا دن آئے گا، اللہ پاک حساب لے رہے ہیں، ایک بندے کو اللہ حکم کریں گے اس میرے بندے کو جنت لے جاؤ۔ فرشتے بڑے استقبال کے ساتھ جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، اور چلتے 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 جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے بند ہیں۔ فرشتے پھر آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تیرے اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ تو نہیں کھل رہا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میرے اس بندے کو میری بارگاہ میں لاؤ، پھر آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اب دوبارہ اس کا حساب کتاب چیک کرو، اب دوبارہ اس کا حساب کتاب چیک ہو رہا ہے، اور چیک ہوتے 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 ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس مولوی صاحب سے، اس نیک آدمی سے، اس قاری صاحب سے، اس نوکری والے سے اس کا والد ناراض تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اب اس میرے نیک بندے کی نمازیں ضائع کر دو، میرے اس بندے کے قراتیں تلاوتیں ضائع، ذکر ضائع، اذکار ضائع، روزے ضائع، حج ضائع۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس نے تو بڑی محنت کی ہے، روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، ذکر بھی کیا، خیراتیں بھی کی ہیں، اللہ کیوں ضائع کریں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا پہ کہہ دیا تھا، میں نے دنیا پہ اعلان کروا دیا تھا کہ جس سے جس کا ابو ناراض ہے، جس بندے سے جس کا والد محترم ناراض ہے، اللہ فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے میں نے اس کے لیے بند کرا دیے ہیں۔ اگر باپ کو راضی کر کے جاؤ جنت کا دروازہ کھل جائے گا، اگر باپ ناراض ہو گیا تو پھر جنت کا دروازہ بند رہے گا۔ کیونکہ حضور نے فرمایا جنت تیری ماں ہے اور جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کا دروازہ ابو اور جنت وہ ماں ہے۔ اس پہ میں نے تفصیل سے رات بات کر دی۔ آئے امی عائشہ صدیقہ کی شان عرض کر رہا تھا، امی فرماتی ہیں میرے ساتھ حضور اتنی محبت فرماتے تھے کہ مجھے ایک مرتبہ ایک گوشت کا ٹکڑا دیا اور کہا کہ میری عائشہ اس سے تم کھاؤ۔ میں نے کھایا تو حضور نے از روئے محبت وہ مجھ سے لے لیا اور فرمایا کہ میری عائشہ بتاؤ تم نے کہاں پہ اپنے لب رکھے تھے، منہ رکھا تھا، میں وہاں سے لب رکھ کے منہ رکھ کے کھانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اتنا حضور کو امی عائشہ سے محبت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ سنیں ذرا، جب اتنی محبت ہونا تو پھر درمیان میں جناب من بغض کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، درمیان میں
یہ نفرتیں ڈالنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ دیکھنا دلدار، میرے محبوب ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر میرے محبوب امام الانبیاء نے رات کے وقت میں ایک جگہ پہ قیام کا حکم فرما دیا۔ میرے محبوب کے صحابہ رات کو ایک جگہ پہ قیام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے محبوب نے کچھ دیر کے بعد حکم کیا کہ چلا دو قافلے کو، سفر شروع کر دو۔ ادھر امی فرماتی ہیں میں تقاضے کے لیے تھوڑا دور چلی گئی، میرے گلے میں جو ہار تھا وہ ہار بھی ٹوٹ گیا۔ میں واپسی پہنچی، دیکھا میرے گلے میں ہار نہیں۔ میں ہار کو ڈھونڈنے کے لیے اسی جگہ پہ چلی گئی۔ ادھر سے قافلہ بھی چلا گیا، ادھر سے قافلہ دور نکل گیا، ادھر سے امی بھی سفر کر کے اپنی ضرورت پوری کر کے آ گئی ہے۔ امی فرماتی ہیں جب میں پہنچی تو میں نے بے صبری نہیں کی، واویلا نہیں کیا، کیونکہ میں نے تو قرآن سنا ہوا تھا، میں نے تو صبر کی آیات سنی ہوئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ میں نے تو سنا ہوا تھا ان اللہ مع الصابرین، میں نے تو صبر کی آیات کو سنا ہوا تھا۔ میں خاموشی کے ساتھ صبر کے ساتھ بیٹھ گئی، اور ادھر سے پیچھے سے آدمی آیا۔ یہ کون ہے آنے والا جسے دنیا کائنات میرے محبوب کا غلام حضرت صفوان کہتی ہے اس کے ذمہ ڈیوٹی یہ تھی کہ تو قافلے کی گری پڑی ہوئی چیز کو اٹھاتے ہوئے آنا۔ یہ جب قریب آیا تو امی فرماتی ہے میری آنکھ لگ گئی، میں سوئی ہوئی تھی، جب یہ قریب آ کے پہنچا تو مجھے دیکھ کے اور کوئی بات نہ کی، فوراً آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضور کے صحابی نے جیسے ہی یہ آیت پڑھی، امی فرماتی ہے میری آنکھ کھل گئی، میں نے فوراً پردہ بنا لیا اور میرے محبوب کے صحابی نے اپنی اونٹنی بٹھا دی، میں اس پہ سوار ہو گئی۔ اب یہ دو افراد جا رہے ہیں، ایک میرے محبوب کا صحابی ہے اور ایک میرے محبوب کی حرم محترم امی عائشہ تو صدیقہ ہے۔ فرمایا ہم چلتے چلتے جب صبح ہوئی تو مدینے میں پہنچ گئے۔ ادھر سے بدبختوں نے دیکھا، عبداللہ بن ابی سلول نے دیکھا کہ یہ معاذ اللہ عائشہ تو صدیقہ ایک جوان صحابی کے ساتھ آ رہی ہے۔ ان بدبخت منافقوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی، میری امی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی، میری امی کے کردار کو مشکوک کرنا شروع کر دیا۔ او دال بندین کے روشن ضمیروں، آپ سے راجن پوری پوچھتا ہے یا میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی بندہ میری امی کے متعلق کہہ دے کہ تیری امی یوں اور یوں ہے تو میں برداشت نہیں کرتا۔ آپ بھی
برداشت نہیں کریں گے، لیکن ایک وہ ماں ہے جو تیری دنیا کے اندر تیری حقیقی ماں جس نے تجھے پیدا کیا جنا ہے، اس کے متعلق تو تیرے چاچے نے تجھے بتایا کہ یہ تیری امی ہے، تیرے ماموں نے تجھے بتایا یہ تیری امی ہے، تیرے خالہ نے تجھے بتایا یہ تیری امی ہے، تو نے مان لیا کہ یہ میری امی ہے۔ لیکن جس امی کی میں بات کر رہا ہوں وہ امی اتنی عظمت والی امی جس کے متعلق آسمان والے رب نے خود کہا، او دنیا کائنات کے مومنوں، عائشہ تو صدیقہ تم سب ایمان والوں کی امی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امی عائشہ تو صدیقہ جناب من جب وہاں پہنچی، یہ منافق آ گئے، انہوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ حضور کے کانوں میں خبر پہنچی کہ میری عائشہ پیچھے رہ گئی تھی، اکیلی صحابی کے ساتھ آئی ہے۔ امی فرماتی ہیں میرے محبوب اب مجھے وہ محبت نہیں دے رہے، اب مجھے وہ توجہ نہیں دے رہے، پہلے تو جب بھی میرے محبوب آتے تھے آ کر مجھے کہتے تھے میری حمیرہ تیرا کیا حال ہے، میری طیبہ تیرا کیا حال ہے، لیکن اب جب میرے محبوب آتے ہیں تو کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے، خاموشی کے ساتھ آتے ہیں، خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ امی فرماتی ہیں میرے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ میرے محبوب اللہ جانے کیوں مجھ سے خفا ہو گئے، کیوں مجھ سے ناراض ہو گئے۔ امی کہتی ہیں میں نے آقا سے عرض کیا آقا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی امی ابو کے گھر چلی جاؤں۔ آقا نے فرمایا جا چلی جاؤ۔ امی کہتی ہے جب میرے محبوب نے، میرے دل پر نے، میرے پیاری جان نے مجھے جب یوں کہا جا چلی جا، امی کہتی ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی۔ میں نے سوچا اللہ پہلے یہاں تھی تو کم از کم اپنے محبوب کی زیارت تو کر لیا کرتی تھی، اب اگر چلی گئی تو امی کی پھر امی فرماتی ہیں میں پھر اپنے آقا کی زیارت کیسے کروں گی۔ امی فرماتی ہیں میں خاموش خاموش ٹوٹے ہوئے قدموں سے اپنی امی ابو کے گھر چلی گئی۔ جب وہاں گئی تو وہاں کا منظر بھی بڑا عجیب دیکھا میں ابو کی خدمت میں گئی، میں نے ابو سے پوچھا ابو آپ کیوں رو رہے ہیں، ابو آپ کیوں خفا ہیں؟ ابو نے کہا بیٹی اب تو میرے گھر میں نہ آیا کر، جس بیٹی کو اس کا ابو کہے میرے گھر میں نہ آ، اس بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں روتے ہوئے امی کے دروازے پہ گئی، میں نے کہا امی ابو مجھ سے کیوں ناراض ہیں، میرے محبوب مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ امی فرماتی ہیں بیٹی میں تجھ سے کون سا راضی ہوں، میں بھی تو زخمی دل ہوں، میں بھی تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ امی نے جب یہ بات کی امی عائشہ فرماتی ہیں میرے غموں کی انتہا نہ رہی، میرے درد نے میرے دل کو پھٹا کے رکھ دیا، میرے دل کو مزید زخمی کر کے رکھ دیا۔ امی فرماتی ہیں میں نے دیکھا جب وہ محبوب بھی مجھ سے ناراض، جب یہ بھی امی ابو بھی مجھ سے ناراض ہیں، سب نے مجھ سے دروازہ بند کر لیا، اب میرے دل نے فیصلہ کیا عائشہ اب تو کسی اور کے در پہ نہ جا، اب تو اپنے پروردگار کے در پہ چلی جا۔ سبحان اللہ۔ امی فرماتی ہیں میں مصلی بچھا کے سجدے میں گر گئی، میرے آنسو بھی نکل رہے، میں رو رو کے عرض کر رہی ہوں اے میرے پروردگار
مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ میرے محبوب بھی مجھ سے ناراض، میرے ابو بھی مجھ سے ناراض، میری امی بھی مجھ سے ناراض۔ اللہ اب تو خود رحم فرما۔ امی فرماتی ہے میں روتی رہی، روتے روتے 40 دن گزر گئے ہیں، نہ کچھ کھانے کو پیتا ہے نہ کچھ پینے کو پیتی ہے، بس روتی جا رہی ہے اور روتے روتے رب کو پکارتی ہے۔ ادھر میرے محبوب بھی زخمی دل ہیں، روزانہ منافق میرے محبوب کی گھر والی پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میرے محبوب نے اپنے صحابہ کو بلایا، آجا میرا صدیق، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ، بریرہ، یہ میرے محبوب کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے۔ جی آقا کیا حکم ہے؟ صدیق سے میرے محبوب نے پوچھا، میرا یار صدیق تو میرے حضر سفر کا ساتھی ہے، تو مجھے بتا میں عائشہ کے بارے میں کیا کروں؟ صدیق رو رو کے عرض کرتا ہے، آقا میری تو بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں؟ آقا میں اپنی بیٹی کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے آقا نے پوچھا، میرا یار علی تو بتا میں کیا کروں؟ حضرت علی بھی رو رو کے عرض کرتے ہیں، آقا آپ عائشہ کے متعلق اگر اتنا زیادہ غمگین ہیں، پھر میں علی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عائشہ کو چھوڑ دیں، آپ کے لیے اور بہت بیویاں ہیں۔ میرے محبوب نے کہا، میری یار عثمان تو بھی بتانا کیا کروں؟ عثمان کہتا ہے، آقا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے پاک جسم پہ کبھی کوئی پلید مکھی بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی؟ سبحان اللہ۔ جب یہ پوچھا تو حضور نے سمجھ گئے، حضور کا کچھ حوصلہ بڑھا۔ حضور نے کہا، میرے یار عثمان، میرے جسم پہ تو اللہ نے مکروہ ناپاک مکھی کو اجازت نہیں دی کہ میرے پاک محمد کے پاک جسم پہ بیٹھے۔ تو حضرت عثمان نے کہا، آقا اگر آپ کے پاک وجود پہ پلید مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو پھر آپ کے پاک بستر پہ بھی کوئی پلید عورت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ اس سے میرے محبوب کا کچھ غم ہلکا ہو گیا۔ ادھر میرے محمد کریم کا ایک جلالی یار بیٹھا ہوا ہے جس کو دنیا کائنات عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے۔ آقا نے پوچھا، عمر تو بتا میں کیا کروں؟ عمر کہتے ہیں، آقا میں آپ سے 2 باتیں پوچھتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ مجھے یہ بتائیں کہ عائشہ صدیقہ سے شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے یا کسی اور کی مرضی سے کی ہے؟ میرے آقا کا سب غم ہلکا ہو گیا، دل کھل گیا۔ میرے آقا نے کہا، میرا یار عمر، میری تو شان اور مقام یہ ہے، میں تو اس وقت تک بولتا بھی نہیں جب تک رب کا حکم نہ آ جائے۔ عائشہ سے شادی میں نے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم پہ سے کی تھی۔ پھر عمر نے کہا، آقا اگر اللہ کی مرضی سے کی تھی پھر عائشہ کو آپ سے جدا کرنے کا اختیار اب آپ کو بھی نہیں ہے۔ جس نے عائشہ کو آپ کے نکاح میں بھیجا اب اسی رب کو اختیار ہے، وہ چاہے تو عائشہ کو آپ سے جدا کر دے۔ ابھی یہ منظر ہوا، میرے آقا کا دل بھی خوش ہوا، ادھر سے وحی آنا بھی شروع ہو گئی۔ حضرت عمر کے مشورے کے بعد اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا۔ کیا پیغام ہے؟
ہے یہ سورت نور کی 18 آیتیں اتر آئیں امی عائشہ تو صدیقہ کی صفائی کے اندر۔ میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، اگر جناب مریم پہ تہمت لگتی ہے تو چھوٹا بچہ حضرت عیسیٰ گواہی دیتا ہے، اگر جناب حضرت موسیٰ پہ تہمت لگتی ہے تو پھر بھی ایک بچے نے گواہی دی ہے، اگر جناب مانا اگر کسی اور پہ تہمت لگتی ہے تو پھر مصر کا چھوٹا سا بچہ یوسف کے لیے گواہی دیتا ہے، صفائی دیتا ہے۔ لیکن میں امی عائشہ کی شان پہ قربان کیوں نہ جاؤں؟ جس امی عائشہ پہ بات ہوئی، انگلیاں اٹھیں، تو پھر دنیا سے کوئی صفائی دے یا نہ دے، عرش والے خدا نے خود امی عائشہ کی صفائی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ امی عائشہ تو صدیقہ کا مقام دیکھیں کہ آسمان سے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ امیر شریعت تھے، خطیب ملت تھے، کہتے تھے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ آسمان سے رب اتر آیا مدینے میں اور آ کے اپنی عائشہ کے دامن کو صاف کرنے لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ امی عائشہ تو صدیقہ کی عظمت دیکھیں کہ آسمان والے رب نے خود امی عائشہ تو صدیقہ کی گواہی دی ہے، اور کیا اعلان ہوا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور آیت بھی اتر آئی، فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سبحان اللہ۔ آسمان سے آواز آ گئی، محبوب آپ اپنی امت کو بتا دیں جس طرح میں رب اپنی ربوبیت میں پاک ہوں، جس طرح میں رب اپنی توحید میں پاک ہوں، اسی طرح میری عائشہ اپنے دامن میں پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عظمت صحابہ، زندہ باد، عظمت امی عائشہ، زندہ باد، عظمت امی عائشہ، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، سبیلنا سبیلنا، الجہاد، سبیلنا سبیلنا، الجہاد، طریقنا طریقنا، الجہاد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ یہ امی عائشہ تو صدیقہ کی وجہ سے امت کو ایک مسئلہ ملا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے، قرآن کا پارہ ہے، سورت نور ہے، فرمایا الخبیثات للخبیثین، فرمایا جو ناپاک عورتیں ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور جو پاک مرد ہیں، پاک عورتیں ہیں، وہ پاک مردوں کے لیے ہے۔ میرے محبوب جس طرح آپ کا جسم پاک، آپ کے جوتے پاک، آپ کا لباس پاک، آپ کی شریعت پاک، اسی طرح آپ کی عائشہ بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آسمان سے وہی اتار دی کہ محبوب یہ جو منافق باتیں کر رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آپ کے دل کو جو زخمی کر رہے ہیں، حضور محبوب ان کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ میں رب کہتا ہوں یہ بدبخت ناپاک تھے، ان کی بیویاں بھی ناپاک ہیں، آپ بھی پاک ہیں، آپ کی بیویاں بھی پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کائنات کے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں جو کہے کہ ہم عائشہ تو صدیقہ کو ناپاک مانتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں پہ ایک نہیں اربوں خربوں مرتبہ لعنت بھیجتا ہوں۔ لعنت۔ کہتا ہوں کہ بدبختو اب تم کہو کہ ناپاک ہے، لیکن
ایمان والے کہتے ہیں تمہاری زبان بھی غلیظ ناپاک، تم کہتے رہو، لیکن ہمارے پاس ہے یہ چیز، ہمارے پاس ہے یہ رب کا قرآن، ہمارے پاس ہے یہ رب کا کلام، اور اس کلام نے سورۃ نور کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا کہ محبوب کی امتیوں مومنوں، عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں سمجھنے والوں، تم پریشان نہ ہونا کہ ہماری ماں پہ انگلی اٹھی ہے، میں رب تمہیں کہتا ہوں کہ تمہاری ماں بھی پاک ہے، تمہاری شریعت بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو فخر ہے کہ ہماری ماں پاک ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ عائشہ صدیقہ معاذ اللہ ناپاک ہے، اصل میں ان کی اپنی مائیں ناپاک ہیں، اصل میں ان کی اپنی ماں نے انہیں حلال نہیں جنا، ورنہ جو حلالی ہوتے ہیں ماں کا ادب وہی کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان میں کہنے لگے، لوگو تم عائشہ صدیقہ کو برا کہتے ہو، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپنی بیٹیوں کے نام بتاتا ہوں، اپنی بیوی کے نام بتاتا ہوں، تم میری بیوی کو، میری بیٹیوں کو اگر نام لے لے کے بھی غلط کہو تو عطا اللہ شاہ بخاری برداشت کر لے گا، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر تم عائشہ صدیقہ پہ انگلی اٹھاؤ گے تو تمہارے ہاتھ کاٹ کے رکھ دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرے کا وقت ختم ہو گیا، کیوں؟ اسی لیے کہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ نعروں کے ابھی جواب کم ہو گئے، ابھی کچھ مجمع ہے نیند میں، کچھ ہے بیداری میں، کچھ کہتا ہے تقریر چلتی رہے، کچھ کہتا ہے کہ یہ مولوی صاحب جائے اور ہماری جان چھوڑے۔ تو بہرحال آپ حضرات بھی تنگ نہ ہو، پریشان نہ ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح ایک بندہ گیا مولوی صاحب کی تقریر سننے، اس نے تقریر سنی، مولوی صاحب نے تقریر کی، یہ گھر آیا تو بیوی کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ بڑے اخلاق محبت سے پیش آیا۔ اس کی بیوی بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا کہ آج تک تو اتنا مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، اتنا اخلاق سے پیش نہیں، اور یاد رکھو بیویوں سے اخلاق سے محبت سے پیش آنا بھی میرے محبوب کی شریعت ہے۔ تو اب وہ بیوی کہنے لگی کہ آج تک تو میرے ساتھ اتنا اخلاق سے پیش نہیں آیا، آج کیا ایسی مولوی صاحب نے بات کی کہ تو تقریر سن کے آیا، تیرے اتنے اچھے اخلاق بن گئے تو کہ تو مجھ سے بڑی محبت سے پیش آیا، مجھے بھی تو بتا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ اگر مصیبت آ جائے نا تو خوشی خوشی گلے سے لگا لو، جلدی ٹل جاتی ہے۔ وہ اب اس کو مصیبت سمجھ کے گلے سے لگا کے کھڑا تھا، اگر آپ بھی مجھے مصیبت سمجھ رہے ہیں خوشی سے گلے لگائیں، میں جلدی جان چھوڑ دوں گا، ذرا کہیں نا سبحان اللہ۔ امی عائشہ صدیقہ کی شان پہ پھر اللہ والے نے جب قلم اٹھائی تو کیا کہنے لگا کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عافیت بخشی فضیلت دی، سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے رکھا تھا صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ فرش والے صرف نہیں، عرش سے جبرائیل اترے، آقا کو کہا کہ عائشہ صدیقہ کو میری طرف سے سلام پیش کریں۔ آقا نے جب یہ بات کی، امی کہتی ہے میں رو پڑی، میں نے کہا کہ جبرائیل نے میرا نام لیا، فرمایا صرف جبرائیل نے نہیں، آسمان سے خدا نے بھی کہا میری عائشہ کو سلام پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو لوگ مدینے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ آپ حضرات کو بھی ہے شوق مدینے جانے کا؟ جن جن کو شوق ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، پتہ چلے۔ ماشاءاللہ سب مدینے جانا چاہتے ہیں تو بھائی اتنی انشاءاللہ سے تو آپ یہ داربندین کے شہر تک نہیں پہنچیں گے، مدینہ تو بڑا دور ہے، ذرا بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ۔ مدینے کی محبت میں
پھر میں تڑپ تڑپ کے کبھی یوں کہا کرتا ہوں کہ حب احمد ازل ہی سے میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ حب احمد ازل ہی سے میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ اکیلا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، لاوارث نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم فقیروں کا آقا مدینے میں ہے۔ ارے ہمارے محبوب مدینے میں آرام کر رہے ہیں، اور مدینے میں اس جگہ میں جہاں پہ امی عائشہ صدیقہ رہا کرتی تھی۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ بدبختو تم جتنی زبانیں استعمال کرو، میں نے تو عائشہ کو تو اپنی جگہ اتنا پاک بنایا، عائشہ کے حجرے کو، عائشہ صدیقہ کے گھر کو بھی اتنا پاک بنایا کہ میں نے اپنے پاک پیغمبر کو عائشہ صدیقہ کے حجرے میں قیامت تک سلا دیا ہے۔ حضور کہاں آرام کر رہے ہیں؟ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں۔ اور اسی حجرے کے بارے میں کیا آواز آئی؟ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ یہ جہاں پہ میں آرام کر رہا ہوں، یہاں سے میرے منبر تک کا جو ٹکڑا ہے، یہ دنیا کا ٹکڑا نہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ کیا ہے بھائی؟ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور اسی لیے تو پھر حاجی جب وہاں سے واپسی کرتے ہیں نا، تو رو رو کے کہہ رہے ہوتے ہیں آقا اب پتہ نہیں کہ پھر آنا نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو پارت دے کے جاتے ہیں آقا قیامت کے دن ہم جیسے گنہگاروں کی بھی سفارش کر دینا۔ تو بس بھائی میں بات ختم کرتا ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ کی شان اور مقام اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ پاک قرآن، اور اسی پاک قرآن کے اندر پاک امی عائشہ صدیقہ کی شان ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں چند اعزازات ایسے ہیں میرے کہ اس کے اندر کوئی اور بیوی، کوئی اور عورت شامل نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ایک اعزاز تو یہ ہے، امی فرماتی ہیں حضور کی باقی 10 بیویاں جو حضور کے نکاح میں آئیں تو وہ بیوہ ہونے کی حالت میں آئی، اور اکیلی میں عائشہ صدیقہ ہوں کہ جو حضور کے نکاح میں آئی تو کنوارے پن کی حالت میں آئی۔ یہ اعزاز بھی امی کہتی ہے میرا ہے۔ دوسرا اعزاز امی عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرا یہ ہے کہ حضور کی بیویوں میں سے سب سے پہلے جو حافظہ قرآن بنی ہے، امی کہتی ہے وہ میں ہوں۔ تیسرے نمبر پہ صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں حضور کے جانے کے بعد کوئی مسئلے کا پریشانی ہوتی، مسئلہ حل نہ ہوتا، تو ہم امی عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ جاتے، امی ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیں۔ امی عائشہ صدیقہ حضور کے ان غلاموں کو وہ مسئلہ حل کر کے دیا کرتی تھی۔ امی عائشہ کہتی ہے چوتھا میرا اعزاز یہ ہے کہ جس وقت حضور کا آخری وقت تھا، آخری ٹائم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کی طرف دیکھا مسواک کر رہے ہیں، تو حضور نے وہ مسواک اشارتاً کنایتاً کہا کہ مجھے چاہیے۔ امی عائشہ صدیقہ نے مسواک دیا، حضور نے کہا کہ عائشہ مجھ محمد میں بیماری کی وجہ سے اتنی طاقت نہیں کہ میں چبا سکوں، اس کو نرم کر کے دے، چبا کے دے۔ امی کہتی ہیں میرا یہ اعزاز ہے، میں نے حضور کے مسواک کو چبایا، نرم کیا، پھر میں دھونے لگی، حضور نے اشارہ کیا عائشہ اب اس کو دھونا نہیں، اس کے اندر جو لعاب لگا ہے، میں امت کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ 14 صدیوں کے بعد شاید کوئی بدبخت عائشہ صدیقہ کے جسم کو ناپاک سمجھے، میں محمد الرسول اللہ تیرے لعاب کو آخری وقت میں اپنے اندر لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میری عائشہ پاک ہے، اسی طرح میری عائشہ کا لعاب بھی پاک ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں حضور کے جسم کے اندر
جو سب سے آخری چیز گئی وہ میرا لعاب تھا، یہ بھی میرا اعزاز ہے۔ اور امی عائشہ تو صدیقہ کہتی ہیں جب آپ کا آخری وقت ہے میرا اعزاز ہے یہ بھی، اور بیویاں بھی بیٹھی ہیں لیکن حضور یوں میرے سینے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ حضور کا آخری وقت ہے، حضور کی پشت ہے اور میرا سینہ ہے، حضور دنیا سے رخصت ہوئے۔ امی کہتی ہے میرا یہ بھی اعزاز ہے کہ حضور آج بھی میرے حجرے میں آرام کر رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک میرے حجرے میں آرام کرتے رہیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے آ جائے اور آ کر کہے کہ معاذ اللہ عائشہ تو صدیقہ ایسی اور ایسی تھی، تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ بھائی تم ناپاک، تمہاری زبان ناپاک، تمہارا مذہب ناپاک، تمہارا خاندان پاک ناپاک، تمہاری نسل ناپاک، ہماری شریعت پاک، ہمارا قرآن پاک، ہمارے رسول پاک، ہمارا مذہب پاک، اور ہماری امی عائشہ تو صدیقہ بھی پاک ہے۔ سب کا یہی نظریہ ہے، سب کہتے ہو کہ حضور کے پورے اہل بیت کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ اور یاد رکھو کوئی یوں کہے کہ شاید صحابہ کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی آنکھیں دو ہیں، ایک آنکھ ہے صحابہ کے لیے، ایک آنکھ ہے اہل بیت کے لیے۔ اگر ایک آنکھ نہ ہو تو انسان برا لگتا ہے۔ تمہیں مبارک ہو، تم صرف اہل بیت کو مانو، ہم کہتے ہیں ہماری دونوں آنکھیں ہیں، اس آنکھ سے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، اس آنکھ سے ہم اہل بیت کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر آخری شعر پہ میں بات ختم کروں، اللہ والے نے صحابہ کی شان میں کیا یوں کہا کہ وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا، وہ مستانے محمد کے میں مستانہ صحابہ کا۔ صحابہ نے حضور پہ جانیں دی اور ہم انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت پہ اپنی جانیں قربان کر دیں انشاءاللہ۔ بھائی اب اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے کی باری ہے۔ اللہ کی رحمت رمضان المبارک میں